بہارے رمضان بہارے رمضان اللهم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو، تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمر شہزاد اتاری، اور آج پھر ہم آپ کے سامنے بہار رمضان ٹرانسمیشن بہت ہی پیارا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور آج کے ہمارے جو مہمان ہیں جناب حضرت علامہ مولانا محمد احتشام قادری صاحب، ہم ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کا آنا اللہ تبارک و تعالی اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ ہمارے ساتھ ثناخان مصطفیٰ جناب حافظ محمد ماجد اتاری صاحب، ہم ان کو بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کر ہمیں ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا یہ آنا مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ اور آئیے ہم اپنے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ جناب ہمارے ساتھ حاضر ہیں حافظ ماجد اتاری صاحب، ان سے تلاوت کلام پاک سنتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللہ بسم اکبر۔ الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے کہ بیٹھا ہو چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے
ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے۔ ہر شخص کو میسر کہا تیرے در کی غلامی، ہر شخص کو میسر کہا تیرے در کی غلامی، کہ تیرے در کا تو دربان بجبریل غمی ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید آپ کی علم و عمل میں، آواز میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ آئیے ہم پروگرام کے آگے بڑھانے کی جانب بڑھتے ہیں، اور آج 17 رمضان مبارک، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے بہت ہی پیارا، غزوہ بدر۔ 17 رمضان مبارک 2 ہجری جمعہ کا دن تھا جب یہ معاملہ پیش آیا، غزوہ بدر۔ آج ہمارا موضوع بھی یہی ہے، تو ہم علامہ صاحب بھی ہمارے ساتھ حاضر ہیں، ہم ان سے بھی غزوہ بدر کے حوالے سے کچھ معلومات لیں گے، ان کے حوالے سے سنیں گے کہ یہ معاملہ کیوں پیش آیا، کیا وجہ تھی اس کے حوالے سے۔ تو آئیے ہم علامہ صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ علامہ صاحب، غزوہ بدر کا پس منظر کچھ بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا۔ اللہ کریم آپ کا یہ انتظام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ نے سوال کیا کہ غزوہ بدر کا پس منظر کیا ہے، تو پہلی بات یہ سماعت کیجئے کہ غزوہ بدر پیش آیا اور اس کا پس منظر کچھ یوں ہوا کہ مسلمان جو تھے نا، ان کو کفار بڑا تنگ کرتے تھے، اللہ اکبر۔ اور ابتدائی اسلام میں جو مصیبتیں ہمارے اصحاب نے جلی ہیں نا، اللہ اللہ، ان میں سے ایک مصیبت بھی ہم پر آ جائے نا تو ہم میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں، اللہ اکبر، اللہ، مگر قربان جائیں سرکار کے ان پیارے صحابہ پر کہ اللہ پاک نے ان کو کیا شان عطا فرمائی تھی اللہ اللہ، سبحان کہ اللہ، ایسے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے جذبے دیے تھے کہ یقین کریں کہ جس میدان میں بھی آ جاتے تھے نا سرکار کے ساتھ، وہ میدان کو اپنے نام کر لیتے اللہ، تھے۔ سبحان اللہ، یہ سبحان انداز تھا اللہ، ہمارے صحاب کا۔ سبحان اللہ۔ کیا غزوہ بات، بدر کو اگر دیکھا جائے نا تو غزوہ بدر میں ہوا کیا تھا کہ چند مسلمان تھے، سبحان اللہ، سبحان مقابلے میں طاقتور فوج، اللہ، کفار کی فوج، اللہ، اللہ، مانے جانے والی نا فوج، اللہ اکبر، اس فوج کے ساتھ مقابلہ، چند لوگوں کا ایک گروہ کے ساتھ مقابلہ ہو جائے نا تو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے سرکار۔ اللہ اکبر، مگر آرڈر تھا سرکار کا، ہائے 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 ہائے، آرڈر کس کا تھا؟ اللہ، سرکار کا۔ تو پھر جنہوں نے آرڈر قبول کیا تھا وہ بھی سرکار کے صحابی تھے، ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، تو انداز پھر کیا ہوگا کہ سرکار کے اللہ، صحابی سبحان اللہ، تھوڑے ہونے کے باوجود کہتے تھے یا رسول اللہ حکم آپ کا ہے تو سر ہمارے لیے ہائے آپ ہائے، قربان کر دیں گے ہم سبحان اپنے سروں اللہ، کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان سرکار کی بارگاہ میں سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ، اور پھر کیا ہوا، اتنے زیادہ کفار، اور پس منظر کچھ یوں کہ چند مسلمانوں نے پھر وہ سبق دیا کفار کو، وہ بتا دیا کہ جو دین حق کے ساتھ چلتے ہیں کامیاب وہی ہوتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان کامیاب اللہ، کیا بات ہے، وہی ہیں۔ بے شک، ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں میں، جذبہ ذرا دیکھیے صحابہ کا۔ اللہ اللہ اللہ، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ابتدائی اسلام میں آپ کو پتا ظلم بہت ہوا تھا، بے شک، تو آپ پر کفار بڑا ظلم کرتے تھے۔ تو ایک دن کیا ہوا، کفار نے کوئلے تپے، کوئلوں پر آپ کو لٹا دیا،
اللہ اکبر، اب ایک سائڈ پر آپ نے انہوں نے نا پتھر رکھ دیا کفار نے، اب آپ کا ماंس گھلنے لگا، چربی گھلنے لگی۔ اللہ لکھا ہے کہ چربی گلتے گلتے سارے کولے بجھ گئے، اللہ اللہ، مگر حضرت خبیب نے آہ تک نہ بھری۔ جذبہ دیکھے صحابہ کا، آگے کفار کہتا چھوڑ دو محمد کا دامن، وہ چھوڑ دو، تم پر اتنے ظلم ہو رہے ہیں، لوگ کہنے لگے چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا جب غلامی رسول قبول کر لیے سر کٹ سکتا ہے پر مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑ سکتے، واہ سبحان اللہ، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ اکبر، ان جذبہ والے لوگوں نے جب میدان بدر میں آ کے مقابلہ کیا تو کفاروں کو پتہ لگ گیا کہ ہمارے مقابلے میں واقعی کوئی عشق والے آئے ہیں، سبحان اللہ، واقعی ہمارے مقابلے میں کوئی اللہ والے آئے ہیں۔ اللہ والے آگے، تو پھر ایسا میدان سجا کہ چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے جوانوں نے ابو جہل جیسے بڑے کافر کو نستو نبود کر دی، سبحان اللہ، وہاں 70 کافر مار دیے گئے۔ سبحان اللہ، اسی طرح مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا خوب، کس طرح کا آپ نے پس منظر سنا کہ یہ معاملہ کیوں پیش آیا، وہ کون کون سے کفار مرے۔ آگے بھی ہم سنیں گے کہ حضور نے کن کن کے لیے کیا ارشاد فرمایا تھا، اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کہاں مریں گے ابو جہل اتبا اور شیبہ، کہاں مریں گے ابو جہل اتبا اور شیبہ، غزوہ بدر کی جگہ حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں۔ یعنی کہ حضور نے پہلے بتا دیا تھا یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں اتبا مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، سبحان اللہ۔ اور آئیے ہم اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ علامہ صاحب ہمیں بتائیے کہ اسلام میں سب سے پہلے جو جنگ ہوئی غزوہ بدر، اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیے کہ اس کے بارے میں۔ دیکھیں اصل میں جنگ کا نا کچھ مقصد ہوتا ہے۔ اللہ، اب جنگ کیوں پیش آئی سوال یہ ہے، تو اب اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ جب مسلمانوں نے ہجرت کی نا، اللہ، مدینہ پاک میں آ گئے، تو اب کفار کا کیا کام تھا کہ چپ کر کے بیٹھ جاتے، اللہ، جب ان کو چھوڑ ہی آئے تو چپ کر کے بیٹھ جاتے۔ مگر ہجرت کے بعد انہوں نے اپنے غصے کو اور زیادہ کیا اور اللہ، مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ اب کیا کرتے رہے، وہ آس پاس کے قبیلوں کو دھمکیاں دیتے کہ فلاں علاقے میں مسلمانوں کو نکال دو، بلکہ جو ان کا رئیس تھا نصارہ کا رئیس عبداللہ بن ابی، اس کو کہنے لگے کہ اپنے علاقے سے مسلمانوں کو نکال دو وگرنہ تمہارے ساتھ جنگ کر دیں گے۔ اللہ اکبر، پھر اسی طرح اوس کے جو سردار تھے وہ عمرہ کے لیے مکہ میں گئے، تو وہاں جا کے بھی نا انہوں نے دھمکیاں دینا شروع کر دی، اپنے علاقے سے مدینے سے مسلمانوں کو نکال دو وگرنہ تمہارے ساتھ جنگ کر دیں گے۔ اللہ اکبر، سرکار کو یہ خبریں پہنچی، سرکار کو یہ پتہ چلا، تو پھر کئی ایسے معرکات بھی آئے کہ بسا اوقات انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، ایک دو مسلمان کو شہید بھی کر دیا۔ تو اس طرح ان چیزوں کی وجہ سے سرکار نے پھر قدم اٹھائے، اللہ، سرکار نے فرمایا اب ان کو سبق سکھانا پڑے گا۔ اللہ، اللہ، پھر اوپر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر بھی آ گیا کہ اے محبوب اگر کوئی جنگ کرتا ہے نا تو آپ بھی اس کے ساتھ جنگ کریں، اللہ، اگر کوئی آپ کے ساتھ ہاتھ بڑھاتا ہے تو آپ بھی اس کی طرف ہاتھ بڑھائیں۔ اللہ، اللہ، تو پھر اس وجہ سے ان جنگ غزوات کا، ان جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور آہستہ آہستہ جو ہے نا پھر یہ جنگیں، یہ غزوات ہوتے گئے، اور اسی طرح اسلام پھیلتا گیا اللہ، ان وجوہات کی وجہ سبحان سے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب یہ غزوے کے بارے میں ہم سن رہے ہیں کہ غزوہ بدر میں یہ معاملہ پیش آیا، لیکن اس کے حوالے سے میں ارشاد فرمائیے کہ غزوہ بدر میں جو مسلمانوں کی تعداد تھی وہ کتنی تھی اور کفار کی تعداد کتنی، اس کے حوالے سے کچھ۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ حوصلے بلند ہونا تو پھر وہاں تعداد کا معین کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ اللہ، 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 حوصلے جب آپ کے زیادہ ہوں، شجاعت آپ کے دل میں زیادہ ہو، محبت رسول زیادہ ہو، پھر تعداد کا تعین کہیں نہیں کیا جاتا۔ اللہ، اللہ، آپ نے دیکھا جہاں عشق رسول کی شمع جلی ہو نا وہاں پہ دوسروں کا کوئی اعتبار ہے نہیں کیا جاتا۔ اب ہمارے مسلمانوں کی تعداد سنیں، مسلمانوں کی تعداد تھی 313، اللہ اکبر، سامان کے پاس جنگ کا بالکل تھوڑا، اللہ، اللہ، مگر حوصلہ بہت زیادہ، حوصلہ ہائے ہائے، بہت زیادہ تھا، دل میں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اس قدر تھی، کہتے تھے یا رسول اللہ ہے تو چوڑے پر سر کٹا دیں گے، اسلام کو مغلوب نہیں ہونے دیں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسلام کو ہم پھر نہیں دیں گے، سبحان اللہ، آپ کے نام پر جانے قربان کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔
اسی جنگ کا واقعہ ہے. ابو جہل کو جنہوں نے مارا وہ چھوٹے چھوٹے نوجوان تھے، جو حضرت معاذ اور حضرت محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ آپ ان کا واقعہ پڑھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں میدان جنگ میں کھڑا تھا صف بندی میں، تو دو نوجوان میرے ارد گرد تھے. ایک مجھے کہنے لگا یا عمو حل تعرف ابا جہل، کیا اے چچا کیا ابو جہل کو جانتے ہیں آپ؟ میں نے پوچھا پتر کس بات کے لیے، تو کیوں سے تلاش کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگے خدا کی قسم ابو جہل کے ساتھ ہم لڑیں گے، یا تو وہ مر جائے گا یا پھر ہم چلے جائیں گے، کیونکہ پتہ چلا تو ہماری سرکار کو گالیاں دیتا ہے، تو ہمیں سرکار کی عزت پر کوئی ڈاکہ ڈالے تو برداشت نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ سبحان اکبر. اللہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے انہیں بتایا، وہ اپنے سپاہیوں کے اندر نا وہ کھڑا تھا ابو جہل، میں نے کہا وہ فلاں شخص ہے. اللہ کہتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں شہزادے وہ جاتے ہیں اس پر لپٹ جاتے ہیں. کہتے ہیں تلواریں ایسی چلاتے ہیں اللہ ابو جہل کو ڈھیر کر کے رکھ دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان وہ اللہ. اتنا بڑا سردار اور اتنے بڑے دعوے جب شہید کیا، جب مارا قتل کیا تو پھر دو ننھے شہزادوں نے قتل کر دیا. اللہ اکبر. یہ اسلام کی قوت ہے. آپ سوچ لیں جس جنگ میں جس تعداد میں دو چھوٹے بچوں کا یہ شجاعت کا عالم ہو، اس جنگ میں بڑوں کی کیا سبحان قدرت اللہ ہوگی؟ سبحان اللہ. کیا بات ہے. اس جنگ میں بڑوں کا کیا عالم اللہ ہوگا اکبر. اللہ جس میں دو شہزادوں کا یہ عالم ہو. اللہ اللہ اللہ. یہ طاقت تھی. تھے 313 پر کمال کے تھے، ہائے 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 تھے 313 پر عشق کے بھرے ہوئے بڑے تھے، ہوئے تھے بے شک. تھے 313 پر اللہ کی محبت میں ایسے ڈوبے ہوئے تھے، کہتے تھے ہے کوئی آئے اللہ کے نام پر اس کو کاٹ کے رکھ دیں گے پر اسلام کو مغلوب کریں گے. یہ تھی ان کی محبت اور یہ تھے مسلمانوں کی تعداد. اللہ اکبر. ماشاءاللہ کیا خوب. آپ نے سنا کہ وہ دو ننھے ننھے شہزادے جنہوں نے ابو جہل جیسے شخص کو قتل کیا، ہے تو شہزادے چھوٹے تھے لیکن ان کے دل میں حضور کی محبت تھی، حضور کا عشق تھا. وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ تھے 313 تھے لرزتا تھا زمانہ، 313 تھے لرزتا تھا زمانہ، ہم ہیں کروڑوں کرتے ہیں غلامی. یعنی کہ وہ 313 تھے جنگ بدر میں اور ادھر کافروں کی تعداد تھی اور ان سے لڑتے تھے کافر، اور آج ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں لیکن یوں سمجھ لیں کہ ڈرتے ہیں ہم کفار سے. اس طرح کا ہمارا جو ہے آج کا ماحول بنا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کے ناموس پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور آئیے ہم اگلا سوال علامہ صاحب سے کرتے ہیں کہ علامہ صاحب یہ 313 تھے اور کفار جو ہیں وہ تو 1000 کی تعداد میں تھے، تو لیکن جب جنگ شروع ہوئی تھی تو اس میں کفار جو مسلمانوں کی مدد ہوئی وہ کس طرح کی گئی تھی مدد؟ اس کے حوالے سے ہمیں کچھ. مدد دیکھیں جی، جب اللہ کی رضا کے لیے نکل جائیں تو پھر اللہ کی مدد ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور جو نیکی کے کام میں نکل جائے نا رب تو اس کی جلدی مدد فرما دیتا ہے. اللہ. پر وقت بھی وہ تھا کہ مسلمان ابھی اتنے خاص بھی نہیں تھے اور اتنے حالات اچھے بھی نہیں تھے. اللہ پھر اللہ کی تو محبت ہے نا، جس نے چنا ہی صحاب کو اپنے محبوب کے لیے تو پھر اس کی محبت سبحان اللہ سبحان اللہ. اور محبوب سے تو محبت ہی اللہ کی بہت اللہ اللہ بے شک. وہ قرآن پاک میں اگر آ جائیں نا آپ، تو جس طرح میرے پاس یہ قرآن پاک ہے تو اس کی آیات میں اس پس منظر کو بڑا خوبصورت بیان کیا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے چوتھے پارے میں ہے اور چوتھا ہی رکوع ہے، اس کی آیت ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ اللہ اللہ. اور ضرور تحقیق اللہ نے تمہاری مدد کی بدر کے مقام پر، اور سبحان اللہ اس وقت سبحان بے اللہ سر و سامان تھے. بے شک بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بے شک. بے سر و سامان تھے. یہاں عقیدے کی بات سمجھیے، اعلیٰ حضرت کی عقل پر قربان جائیں اور اعلیٰ حضرت کی فہمت پر قربان جائیں. سبحان اللہ. کیا اللہ پاک نے اس بندے کو بنایا تھا یہاں پر بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ پر بڑے بڑے لوگوں نے ڈنڈی ماری، اللہ اکبر. نعوذ باللہ، کئیوں نے ذلیل کہا، کئیوں نے کچھ کہا، مگر قربان جائیں. اعلیٰ حضرت ترجمہ بھی کرتے ہیں تو عشق کو ساتھ رکھ کے کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے تمازے کی فرمایا کہ اس وقت بے سر و سامان تھے، سامان کم تھا. آگے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں شکر گزار لکھ دیا جائے. اللہ اللہ. اب دیکھیں ذرا، آپ نے کہا مدد کیسی ہوتی ہے، یہ دیکھیں مدد کا کمال دیکھیں.
اذ تقولوا للمؤمنین ألن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثة آلاف من الملائکۃ منزلین. سبحان اللہ. واہ. اللہ نے اس آیت میں مدد کا بتایا، اللہ اور میں یہاں سے ایک چیز استدلال کروں گا. اذ تقولوا، جب تمہارے صاحب فرما رہے تھے، للمؤمنین، مومنوں کے لیے، اللہ الن یکفیکم، کیا تمہارے لیے کافی نہیں، ان یمدکم ربکم، کہ تمہاری مدد تمہارا رب کرے. سبحان اللہ. مدد کون کرے جی؟ تمہارا رب. رب کرے. دیکھیں، اللہ ربکم تمہارا رب، تمہارا رب. بے شک. بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ، کتنے؟ اللہ 3000 فرشتوں سے اللہ. جو اتارے گئے ہیں. اللہ اللہ. کتنے؟ 3000. فرشتے. اللہ. یہاں پر ایک آیت میں ایک چیز بڑی کمال کی بیان کی گئی. علماء نے یہاں پہ لکھا ہے کہ آیت میں لکھا ہے ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ، کہ تمہاری رب تمہارا رب کرے گا. اللہ. مدد کے لیے کون آئے تھے جی؟ اے فرشتے. سبحان کہ اللہ. مدد کس کی بتائی جا رہی ہے؟ اے رب رب کی. کی. واہ. پتا چلا کہ محبوب بندوں کی، رب کے نیک بندوں کی مدد کرنا دراصل اللہ کی مدد ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رب کے محبوب بندوں کی محبت، سبحان اللہ. یہ مدد کرنا کس کی مدد ہے؟ اللہ. رب تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے. تو قرآن سے ہمیں عقیدہ بھی پتہ چل گیا، ایک تو رب اللہ نے اللہ اپنے محبوب اللہ بندوں کی مدد کی، اور فرشتوں کے ذریعے مدد کی. اللہ نیک اکبر. بندوں کی مدد بھی رب کی مدد ہے. اللہ اس اکبر. طرح اللہ پھر اکبر. اللہ اکبر. اس سے اگلی والی آیت میں بتایا گیا کہ اگر تم تقوی اختیار کرو، صبر اختیار کرو، تو 5000 فرشتوں کے ساتھ آپ کی مدد کی جائے گی. اللہ کتنے؟ اکبر. اللہ 5000. اکبر. تو اللہ. ایسا ہی لکھا مفسرین نے کہ مدد 5000 فرشتوں کے ساتھ ہوئی تھی. کیوں؟ شرط تھی تقوی اختیار کرو اور صبر کرو. اللہ. علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام تقوی اور صبر کی اس کیفیت پر تھے کہ جس کیفیت پر کوئی کو غوث کتب اللہ ابدال نہیں پہنچ اللہ سکتا. اللہ 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 اس اللہ. تقوی کو دیکھ کر رب تبارک تعالیٰ نے 5000 فرشتوں کے سبحان ذریعے اللہ. ان کی مدد سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ تھی ان کی مدد. اللہ پاک نے ایسا کرم فرمایا. اللہ مسلمانوں اکبر. کو. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. ایک میں پڑھ رہا تھا کہ مسلمانوں کی جب مدد کی نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو پہلے 1000 فرشتے اتارے، اور پھر 3000 ہوئے، پھر 5000، کہ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی. اور سیرت مصطفیٰ میں لکھا ہے کہ جو مدد ہوئی اس کے حوالے سے، پہلی جو مدد ہوئی ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، کہ صبح کا جب شام کو جب غزوہ بدر میں تھے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو اس میں تھے کہ صبح جو غزوہ بدر پہ معاملہ جنگ ہوگی تو صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے اوپر نا نیند طاری کر دی تھی. یوں سمجھے جب نیند طاری ہوگی، جب صبح اٹھیں گے بیدار ہوں گے تو یوں سمجھے کہ فریش ہوں گے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعا میں مصروف تھے، دعا کر رہے تھے، اور صحابہ کو نیند طاری کر دی، یہ آرام کر سکیں اور صبح جو ہے جنگ کے لیے یوں فریش ہوں. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے جو ان کی مدد ہوئے، پھر حضور نے صبح نماز فجر ادا کی. نماز فجر کے بعد صحابہ کو خطبہ دیا، اور صحابہ خطبے کے بعد صحابہ کا خون جوش مارنے لگا، جہاد کی آگ بڑھکی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، انہوں نے صبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آئیے ہم اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. علامہ صاحب یہ بتائیں کہ جنگ کیوں لڑی جاتی ہے، اس کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں. درس نظامی میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، اصول دعوت والارشاد، اللہ اکبر. نیکی کی دعوت کے طریقے. اس میں نا لکھا ہے کہ دعوت دینے کے نا کچھ طریقے ہیں. جیسے انبیاء کی دعوت دینا، بے شک یہ دعوت ہوتی ہے تبلیغ کے ذریعے، معجزات کے ذریعے، اور کافروں کی سرکشی ختم کرنے کے ساتھ جنگ کے ذریعے دعوت دینا، تلوار کے ذریعے دعوت دینا. دوسری حکمران کی دعوت دینا. ان کی حکمران کی دعوت کیا ہے جی؟ پہلے کہہ دینا جی تم اسلام لاتے ہو کہ نہیں، اگر نہیں تو جنگ بندی. تو جنگ میں کیا ہوتا تھا؟ ان کی سرکشی کو ختم کیا جاتا تھا. تیسرے طریقے پر دعوت ہے علماء کی. علماء عقلی نقلی دلائل کے ذریعے اسلام کی حفاظت کرتے ہیں. بے شک. اور چوتھی دعوت ہے نا مؤذن کی. مؤذن جب 5 وقت اذان دیتا ہے تو اس کا بھی مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے. بے شک بے شک. سب سے پہلے میں نے کہا کہ انبیاء کی دعوت.
انبیاء کس طرح دعوت دیتے تھے؟ معجزات کے ذریعے دعوت بھی دیتے تھے. اللہ اکبر. انبیاء زبان کے ذریعے دعوت دیتے تھے، پہلے بے شک، سمجھاتے بے شک، تھے، بے شک. باتوں کو بتاتے تھے، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتاتے تھے. سب کچھ بتانے کے بعد اگر پھر سرکشی کریں تو پھر تلوار کے ذریعے دعوت دیتے تھے. اللہ اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی اسی پر ہے سبحان کہ اللہ. اگر کفار جنگ کریں تو تم بھی جنگ کرو. اللہ تو اکبر. اس وجہ سے ان وجوہات کی بنا پر جنگ بندی کی جاتی تھی. اور اللہ. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کو پتا ہے ایک شخص آپ کو محلے کا تنگ کرنا شروع کر دے، آپ کتنا کا برداشت کریں گے؟ 2 دن برداشت کر لیں گے، 3 دن برداشت کر لیں گے، زیادہ سے زیادہ مہینہ برداشت کر لیں گے. اس کے بعد آپ کچھ نہ کچھ تو قدم اٹھائیں گے نا. بے شک. تو سرکار نے بھی پہلے مدینہ جا کے کچھ نہ کچھ برداشت کیا ہے. اللہ اللہ اللہ. برداشت سبحان کرنے کے بعد مشورہ کیا ہے، صحابہ انہوں نے اس طرح نہیں آنا، اللہ اکبر. ان کو آرام نہیں آنا، ان کے ساتھ کچھ کرنا پڑے گا. اللہ تو پھر سرکار نے ٹولیاں بنا کر قبائل میں بھیجی کہ جاؤ جو صلح کر لے ٹھیک ہے، نہیں کرے تو پھر جنگ بندی کا انتظام کیا جائے گا. سبحان اللہ. تو سبحان اس اللہ. بنا پر جو ہے نا جنگ کی جاتی تھی، سبحان اس لیے اللہ. جنگ کے آغاز ہوئی. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بہت ہی خوبصورت آپ نے اس کی وضاحت کی. میں پڑھ رہا تھا، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب کفار کا حضور نے لشکر دیکھا نا، رب تعالیٰ نے، یہ ایک قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ تو آیت مبارکہ ہے کہ رب تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی. حضور نے جب لشکر دیکھا کفار کا تو پھر حضور نے دعا فرمائی تھی کہ یا رب اپنا وعدہ سچا فرما جو تو نے ہمارے ساتھ کیا ہے. وعدہ یہی تھا کہ اگر صبر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی. اور جو صحابہ تھے جو شہید ہوئے تھے ان کی تعداد 14 آتی ہے، جن میں سے 6 مہاجرین تھے اور 8 انصاری تھے. یہ تعداد ملتی ہے کہ یہ 14 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے جو جنگ بدر میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہی کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علامہ صاحب ہم آخری سوال شامل کرتے ہیں. یہ کفار کے ساتھ جنگیں ہوئی ہیں، ان سے صحابہ کرام نے جنگ جیتی بھی ہے، لیکن یہ ارشاد فرما دے کہ کفار نے کوئی جنگ جیتی ہے ان سے؟ دیکھیں جی، جنگ کے جو معاملات ہوئے، دوسری جنگ میں کچھ شکست کا بھی سامنا کرنا پڑ گیا. اللہ اکبر. وہ کچھ وجوہات کی بنا پر ہوا. بہرحال کفار کا جنگ جیتنا یہ کچھ معنی نہیں رکھتا تھا. وہ اس بنا پر کیونکہ مسلمان جب بھی جنگ جیتتے تھے تو پھر وہ اس اعتبار سے جیتتے تھے کہ دیگر قبائل کو پتہ چل جاتا تھا کہ مسلمانوں نے جنگ جیتی ہے. اللہ اکبر. اللہ. کفار نے کتنے ظلم کیے ہیں، مگر مسلمانوں نے ہر ظلم کو سہنے کے بعد ہی قدم اٹھایا. اور یاد رکھیں جب سوچ کے بعد قدم اٹھتا ہے نا پھر بڑا کمال کیا جاتا ہے. اللہ اللہ. سوچ کے بعد جب قدم اٹھتا ہے تو بڑا کمال کیا جاتا ہے. اب اس جنگ کا حساب لگا لے جنگ بدر میں. اللہ. میں پڑھ رہا تھا کہ یہ 70 مر گئے جو ہے نا کفار، یہ 70 کے قریب جو ہے نا مر گئے. اللہ اکبر. جب انہوں نے دیکھا نا ہمارے بڑے بڑے سردار ابو جہل شیبہ اتبا یہ تو گھاٹ موت کے گھاٹ اتر گئے ہیں، اب تو ہمارا کچھ نہیں رہا. بھاگنا شروع کر دیا، سامان چھوڑا بھاگنا شروع کر دیا. اللہ اللہ. پھر اتنا بھاگے کہ سرکار نے فرمایا چلو بھائی پکڑو انہیں. اللہ اکبر. پھر پکڑنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. 70 کے قریب پکڑ بھی لیے. اللہ اللہ. اس طرح ان کی یہ حوصلہ ان کے سرداروں کے مرنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا. اللہ اکبر. پتہ یہ چلا وہ بندے تھوڑے پر ہو اخلاص والے تو کام پھر بھی ہو ہی جاتا ہے. اللہ اللہ. سبحان نیکی میں اللہ. کس چیز کو دیکھا جاتا ہے جی؟ اللہ اکبر. اخلاص کو دیکھا جاتا ہے. کفار چونکہ باطل طریقے پہ تھے ان کے حوصلے بڑے پست تھے. اللہ اکبر. کفار چونکہ غلط راستے پر تھے ان کے حوصلے بڑے تھوڑے تھے. مسلمانوں کے حوصلے زیادہ تھے. مسلمانوں نے اپنے حوصلوں کو اللہ کی رضا پر چھوڑا، اللہ پاک نے ان کو عطا ہے. اللہ اکبر. لیکن چند تھے. اب آپ نے بتایا کہ 14 شہید ہوئے مسلمان. اللہ. ادھر حساب لگائیں تو 1000 کا لشکر اور وہ بھی ہر بندہ صحیح سامان کے ساتھ تلا ہوا، اللہ سجا ہوا تھا. اکبر. ادھر تھے 313 مگر چند سامان والے. اللہ. مگر بتا یہ دیا کہ دنیا والوں سرکار اور اللہ کی محبت ایسی ہے، ہو بندے تھوڑے پر ہو اخلاص والے تو ہزاروں پر بھی بھاری ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اس جنگ نے ہمیں اس چیز کا درس دیا کہ دین کے معاملے میں پریشانی آ جائے تو اخلاص کو داخل کر لو.
اللہ اللہ پاک وہ اکبر، حوصلہ اور وہ اللہ شجاعت عطا اکبر، کر دے گا جس سے تم دوسروں کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہو۔ اللہ تو اکبر، اس اللہ طرح مسلمانوں نے یہ جنگیں جیتی، اور جو کچھ اللہ یہ اللہ کفار نے جیتی، مگر یہ اس عنوانوں میں کچھ کام نہیں لاتی، کیونکہ مسلمانوں نے اللہ اکبر، الحمدللہ بہت حوصلہ، اور سرکار کے صحابہ نے وہ کام کر کے دکھایا کہ آج ہم سکون سے اسلام پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ یہ اکبر، ان کی اللہ قربانیوں کی اکبر، بدولت ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان کی قربانیوں کا صلہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا خوب آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ 1000 کی تعداد میں تھے، یہ صحابہ 313 تھے، ان کے پاس سامان بھی بہت زیادہ تھا، لیکن ان کے پاس سامان بھی بہت کم تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی تو مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ یہ جب معاملہ صبح کے وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ بدر سے پہلے نا صحابہ کرام کے ساتھ ایک چھڑی پکڑی اور جنگ بدر میں چلے گئے جہاں پر میدان ہو۔ یہ جب کفار نے تو پہلے ادھر آ کر ڈیرا لگا لیا تھا، اور جگہ بھی ان کو جو اچھی مل گئی تھی، یعنی کہ سخت جگہ تھی، تو جب مسلمان وہاں گئے تھے، ان کو جو جگہ ملی تھی وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مدد فرمائی تھی ان کی۔ کفار نے پہلے جا کر جو سخت جگہ تھی اس پر قبضہ کر لیا، وہاں پر اپنا انہوں نے پڑاؤ لگا لیا۔ جب حضور صحابہ گئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس جگہ پر گئے تھے وہ ریتلی جگہ تھی، یوں کہ اچھی طرح کھڑا نہیں ہو سکتا تھا بندہ، پیر پھسلتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مدد فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ رب تعالیٰ نے بارش عطا فرما دی۔ بارش جب نازل ہوئی تو جو ریتلی جگہ تھی جب بارش پڑی تو وہ سخت ہوگی، جو سخت جگہ تھی جہاں پر کفار تھے وہاں پر پھسن ہوگی، یعنی کہ ان کا پیر پھس رہا تھا جب وہ کھڑے ہوتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ان کی مدد فرمائی غزوہ بدر کے اندر۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے پہلے ایک چھڑی پکڑی اور صحابہ کے ساتھ چلے گئے تھے، اور وہاں پر جا کے حضور نے پہلے ارشاد فرما دیا تھا یہاں پر ابو جہل مرے گا، یہاں پر عتبہ مرے گا، یہاں پر شیبہ مرے گا۔ جو حضور نے ارشاد فرمایا تو صحابہ فرماتے ہیں اس سے 1 انچ بھی سائڈ پہ نہیں تھے، وہاں پر جہاں حضور نے ارشاد فرمایا وہاں پر ہی ان کو قتل کیا گیا، ان کو جہنم واصل کیا گیا۔ اور کسی شاعر نے کہا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے اتریں گے نصرت کے لیے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گرو اندر کتار۔ یعنی کہ وہ صحابہ والی وہ ان کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر، فرشتے بھی تیری مدد کے لیے اتریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم ایک کلام سنتے ہیں۔ لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، اور تو اور کچھ بھی نہیں ہے دامن میں، اور تو اور کچھ بھی نہیں ہے دامن میں، بس کملی والے سے پیار کرتے ہیں، کملی والے سے پیار کرتے ہیں، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، اور ان کے در کا گدا ہوں جن کی، اور ان کے در کا
فقیر ہوں جن کی ہر نوکری تاجدار کرتے ہیں، نوکری تاجدار کرتے ہیں، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں۔ میں خطا بار بار کرتا ہوں، میں خطا بار بار کرتا ارے وہ کرم بار بار کرتے ہیں، وہ کرم بار بار کرتے ہیں، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آج 17 رمضان المبارک یوم عرس حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی ذکر لازمی ہے، تو آئیے ہم لمحہ صاحب سے بھی ان کے بارے میں کچھ سنتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہماری اماں جان یہ وہ صحابیاں ہیں جو مفتیہ بھی ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، کئی روایات ان سے ذکر ہوئی ہیں، اور یاد رکھیں ان کے بارے میں عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ یہ ہماری اماں جان ہیں، کیونکہ قرآن میں ہے کہ جو نبی کی بیویاں ہیں وہ امت کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ مائیں ہیں، بے شک۔ کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہماری اماں جان ہیں، اور ان کی فضیلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی احادیث میں بیان فرمائی، بلکہ ان کے بارے میں تہمت لگی تو اللہ نے قرآن میں ان کی پاکی کو بیان کر دیا۔ اللہ سبحان اللہ، اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ یہ پاک ہیں، یہ طیبہ ہیں، یہ طاہرہ ہیں، یہ عابدہ ہیں، واہ واہ سبحان ان کے بارے میں تہمت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جنہوں نے تہمت لگائی وہ رسوا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ سرکار کی یہ بیوی سرکار کو یہ بڑے پسند تھی، اور میں آپ کو مزے والی بات بتاؤں، یہ شہزادی بھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ، اللہ جن کے عشق کی اتنی داستان ہو، ہائے ہائے ہائے، جن کے عشق کا اتنا اخلاص ہو، تو ان کی بیٹی کا کیا عالم ہوگا جی۔ اللہ اکبر، اللہ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو قرآن نے بھی بیان کیا، احادیث میں بھی بیان ہوا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جگہ جو روضہ رسول میں تھی حضرت عمر کو دے دی تھی، کہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ ان سے اجازت مانگنے اگر مل گئی تو مجھے حضور کے قدموں میں دفنا دینا، لیکن اگر نہ ملی تو جنت البقیع میں، تو لیکن انہوں نے خود حضرت عمر کو اپنی جگہ عطا فرمائی اور خود جنت البقیع میں مدفن ہو گئی، اور ان کی جو عمر تھی وہ 67 سال تھی۔ اور حضور ایک روایت عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا، پروگرام ہمارا اختتام کی جانب ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ فاطمہ، میں جس سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو حضرت فاطمہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو حضور نے فرمایا اے فاطمہ عائشہ سے محبت کرو، یعنی کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے سے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہمارا یہ عمل اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان کا یہ ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ